بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ہفتہ میں موصول ہونے والے سوالات کے جوابات پیش خدمت ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ترکی حکومت نے ایک ڈرامہ بنایا ہے ارطغرل کے نام سے، تو کیا اس ڈرامہ کو شرعاً دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ ڈرامہ تاریخی پس منظر پہ بنایا گیا ہے اور اس ڈرامہ کے ذریعے سے وہ اپنی ترکی قوم کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ڈرامہ اصل میں نے دیکھا نہیں ہے اور کوئی ایک قسط بھی نہیں دیکھی اب، اس لیے تو میں جواب کوئی حتمی نہیں دے سکوں گا۔ نام ضرور سنا ہے، البتہ اتنی بات ہے کہ یہ جو ڈرامہ اور اس طرح کی سیریز بنتی ہیں ان میں بنیادی طور پر کم از کم 2 خرابیاں ہوتی ہیں، تو آپ پھر دیکھ لیجئے وہ اس ڈرامہ میں ہیں یا نہیں۔ اگر نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایک بنیادی خرابی یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی ویڈیو ریکارڈنگز میں میوزک ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میوزک سے سخت منع فرمایا میں اس کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، جگانے کے لیے نہیں آیا۔ لہٰذا اصلاح کی خاطر بھی اگر میوزک سنانے کا اہتمام کیا جائے تو یہ بھی گناہ ہے، بچنا چاہیے۔ دوسرا، ویڈیوز میں خرابی ہوتی ہے غیر محرم عورتوں کا، ان کی تصویر وغیرہ بن جانا، ان کا آنا اور ان کی باتیں کرنا، یہ کم از کم تو 2 خرابیاں ہوتی ہیں۔ اگر یہ نہیں ہیں تو پھر اس ڈرامہ کو ظاہر اگر سبق آموز سمجھا جا رہا ہے، اگر تاریخی بنایا گیا ہے تو پھر دیکھنے کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن کسی ایسے مفتی صاحب سے ضرور پوچھ لیا جائے جنہوں نے اس کا کوئی نہ کوئی حصہ دیکھا ہو، یا پھر سوال کرنے والے تفصیل سے بتا دیں کہ اس میں یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، تو میں جواب عرض کر سکوں گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ راستے میں گرے ہوئے کوئی پیسے مل جائیں یا اس کے علاوہ کوئی چیز مل جائے تو کیا اس کو اٹھانا چاہیے یا وہیں پہ چھوڑ دینا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ راستے میں جو گری ہوئی چیز ہے وہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو ایسی ہوگی جس کو جلد اٹھاتے نہ اٹھاتے چھوڑ دیں وہ خراب ہونے والی نہ ہو، اور یا پھر ایسی چیز ہوگی جو تھوڑی دیر میں خراب ہونے والی ہو، جیسے کوئی پھل وغیرہ، مٹھائی وغیرہ اس طرح کی چیز ہے۔ تو اگر وہ تھوڑی دیر میں خراب ہونے والی چیز ہے تو اس کو فوراً اٹھا لینا چاہیے، خراب ہونے سے بچانا چاہیے، بلکہ اس کو اٹھانا واجب ہے۔ اٹھانے کے بعد اگر کوئی مالک کو ڈھونڈا اور تلاش کیا جا سکتا ہو مختصر وقت میں تو وہ بھی کر لینا چاہیے۔ اگر نہ ہوتا ہو تو پھر کسی غریب کو صدقہ کرنا ہوگا اس مالک کی طرف سے نیت کر کے۔ اگر وہ اٹھانے والا خود غریب ہے تو پھر خود کھا لے، خود استعمال کر لے، اور اگر خود غریب نہیں ہے تو پھر کسی غریب تک پہنچا دے، یہ کرنا ضروری۔ اور اگر ایسی چیزیں جو خراب نہیں ہوتی ہے، جیسے پیسے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں یا کوئی اسی طرح ہارڈ ویئر وغیرہ کوئی اس طرح کا سامان پرزہ پڑا ہے، تو اس کو اٹھانا نہ اٹھانا دونوں کی اجازت ہے، چھوڑ کے چلے جائیں، کیونکہ اگر اٹھا لیا تو ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ اٹھا کر مالک تک پہنچانے کے پھر بھی جائز راستوں کو اور آسان اور ممکن راستوں کو ڈھونڈنا اور اختیار کرنا ہوگا، پہنچانے کی کوشش کرنی ہوگی، اور اگر مالک نہ ملا تو پھر بیت المال میں جمع کروانا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں بیت المال کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، اس لیے پھر اس کو بھی کسی غریب فقیر کے حوالے کر دینا چاہیے صدقہ کی نیت سے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ناروے ملک نے قرآن پاک کی توہین کی ہے اور ایک نوجوان نے وہاں پر ان کو صحیح جواب دیا جس سے فائدہ ہوا اور قانون میں تبدیلی بھی ہوئی ہے، لیکن ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو بڑا بے بسی کا سوال ہے جی۔ قرآن پاک کی اس خاص واقعہ پہ یہ سوال ہونا اور اس خاص واقعہ پہ پریشان ہونا، یہ خود ہماری کاہلی، سستی اور بے خبری کی نشانی ہے۔ جب کوئی ایسی مصیبت آن پڑتی ہے تو 2-2.5 ہفتے بعد ہوتی ہے اور پھر بات ختم۔ اصل میں تو یہ جزوی تحفظ ہے یا ایک پہلو ہے قرآن پاک کے تحفظ کا کہ ایسے راستوں کو بند کیا جائے۔ قرآن پاک کی جس امانت کو در حقیقت زندہ کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنی حیات کامل میں تبدیلی کا ایک طرز ہے۔ صبح شام کی زندگی کو شوہر، تاجر، میاں بیوی، ساس بہو، نند جٹھانی سب لوگ تبدیلی لے کر کے آئیں اور قرآن پاک کے احکام کا مطالعہ کریں۔ رہی بات کہ اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے تھا، جس نوجوان نے کیا بالکل درست کیا۔ یہ ہر جگہ رکھ رکھاؤ، وزاداری، اس کی بھی بڑے ضابطے ہوتے ہیں۔ نہ ہر جگہ حملہ کر لینے کی اجازت ہے، نہ ہر جگہ آنکھیں موند لینے کی اجازت ہے۔
اتنی زیادہ مصلحت کی اجازت نہیں ہے کہ مداہنت شروع ہو جائے، اور اتنی زیادہ بھی تشدد کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام میں وہ ناجائز حدود کے اندر آ جائے۔ اس نوجوان نے ٹھیک کیا اور اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے۔ پاؤں پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے اور اس کی مدت کیا ہے؟ پاؤں پر تو مسح نہیں ہوتا، پاؤں کے اوپر جو جوراب یا موزے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ سوال ان کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت ارشاد فرمائی کہ اگر پاؤں کے اوپر موٹے چمڑے والے موزے پہنے ہوئے ہوں تو پھر پورا وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے وضو کر لیں، پاکی کی حالت میں موزے پہن لیں، پھر 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے تک جب بھی وضو ٹوٹے تو وضو کے دیگر اعضاء کو دھو لینا چاہیے، اور پاؤں کے اوپر صرف 3 انگلیوں سے ایک مسح کر لینا چاہیے، جو پنڈلی کی طرف، پاؤں کی انگلیوں سے پنڈلی کی طرف انگلیاں اٹھا لینی چاہیے اوپر کے حصہ پہ، تو مسح ہو جائے گا، اور اس مسح سے نماز پڑھنا جائز ہے۔ مسافر کے لیے 3 دن کی اجازت ہے، اور جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں مقیم، ان کے لیے 1 دن اور 1 رات کی اجازت ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ مسح کر لینے کے بعد میرا دل مطمئن نہیں ہوتا اور پھر میں دوبارہ موزے اتار کر پاؤں دھو لیتا ہوں، تو اپنے اطمینان کے لیے کیا کروں؟ یہ تو سخت غلط بات ہے، توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ اطمینان کا اظہار کیا وہاں پہ مطمئن ہونا واجب ہے، چاہے جتنا بھی بلا کا تقوی ہو، وہاں پہ مطمئن ہونا واجب ہے۔ نہیں ہے تو پھر اس کو شیطانی وہم سمجھنا چاہیے، وسوسہ سمجھنا چاہیے، یہ نیکی اور تقوی کی نشانی نہیں ہے۔ استغفار کریں اور زبردستی دل کو مطمئن کریں، مسح کریں اور دل کھول کے نماز پڑھیں اور اللہ سے اجر کی پوری امید رکھیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ نوافل پڑھنے کا اگر وقت مل جائے تو نوافل پڑھنی چاہیے یا صلاۃ الحاجت پڑھنی چاہیے؟ جو نوافل مسنون ہے جیسے اشراق کی نوافل، اوابین کی نوافل، تہجد کے نوافل، ان کی فضیلت صلاۃ الحاجت سے زیادہ ہے، لہٰذا ان کو اپنے وقت پہ پڑھ لینا چاہیے اور اضافی وقت میں صلاۃ الحاجت پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر دل چاہ رہا ہے اللہ کی عبادت کے لیے اور یوں ہی کچھ نوافل ادا کرنے ہیں اور اس موقع پر صلاۃ الحاجت کا بھی تقاضا دل میں آ رہا ہے، تو پھر 2 ہی نفل پڑھنے کا اگر ارادہ ہے اور اس پہ سوال ہے کہ وہ 2 نفل پڑھوں یا صلاۃ الحاجت کے پڑھوں، تو پھر صلاۃ الحاجت کے 2 نفل پڑھ لینے چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ یہ شیخ الحدیث کے لیے عالم ہونا ضروری ہے یا کوئی اور آدمی بھی حدیث کا مطالعہ کرتے 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 ایک دن شیخ الحدیث بن جائے گا؟ نہیں بنے گا۔ شیخ الحدیث کے لیے محض عالم ہونا کافی بھی نہیں ہے۔ شیخ الحدیث ایک بہت بڑی درجہ بندی کے ساتھ حدیث پاک کی خدمت کے بعد، علم حدیث کے ماہرین کے بھرپور اعتماد کے بعد کوئی صاحب شیخ الحدیث بنتے ہیں، اور شیخ الحدیث بننے کے لیے جتنے بھی مراحل سے گزرنا ہے اس کی آخری علامت بخاری شریف پڑھانا ہے۔ پوری زندگی ترمذی شریف پڑھاتے رہیں، شیخ الحدیث نہیں بنیں گے۔ پوری زندگی مسلم شریف پڑھاتے رہیں، شیخ الحدیث نہیں بنیں گے۔ بخاری شریف پڑھانے پر پہنچیں تو پھر شیخ الحدیث۔ اور بخاری شریف تک کون لوگ پہنچتے ہیں؟ اردو ترجمہ تو میں اور آپ بھی پڑھا لیں گے ابھی 2 لوگوں کو، شیخ الحدیث نہیں بنیں گے۔ حدیث والوں نے ایک اس کی ترتیب وضع کی ہے کہ اس سے پہلے اتنے سال تفسیر پڑھائیں گے، پھر حدیث کی فلاں کتاب ملے گی، اتنے سال پڑھائیں گے، اس کے بعد فلاں کتاب، اس کو اتنے سال پڑھائیں گے۔ شاگردوں کا اطمینان اور علماء کا اعتماد بحال ہوتے 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 تقریباً بال سفید ہو جاتے ہیں، پھر انسان شیخ الحدیث بعض بن جاتے ہیں۔ علماء میں سے بھی بعض بنتے ہیں، سب نہیں بنتے۔ اس لیے غیر عالم تو یہ نہ سوچ کہ وہ شیخ الحدیث بنے، بس حدیث کے طالب علم بن جانا چاہیے پوری زندگی کے لیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا اپنی بیوی کے ہاتھ پر بیعت کی جا سکتی ہے اور ان کو مرشد مانا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب تو سب نے خود ہی دے دیا جی۔ دیکھیں، اپنی بیوی نیک ہوں، صالح ہوں اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے تو کوئی مذاکرہ نہیں بلکہ اچھی بات ہے، لیکن صلاح و فلاح کی بیعت ہونی چاہیے، اور پھر ان کے تقوی کے اوپر بھی پورا بھروسہ ہونا چاہیے، وہ بھی علم و عمل کے خاص پیمانے تک پہنچی ہوئی ہوں،
محض اٹھک بیٹھک کے ساتھ اور نیک شکل اختیار کرنے سے کسی کو پیر و مرشد نہیں مانا جا سکتا۔ تو اگر وہ پیری اور مرشدی کے معیار پر پوری اترتی ہوں تو بیعت کر لینی چاہیے، اسے سیکھنا چاہیے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی، وہ تو سینکڑوں مرد ان کے ہاتھ پہ بیعت، لیکن اس بیعت کے کچھ شرائط، حدود اور قیود ہیں۔ اپنی بیوی ہو تو آنکھیں بند کر کے بیعت کر لیجیے، اور اگر اجنبی خاتون سے رشد و ہدایت اور اصلاح کا راستہ قائم کرنا ہے تو اس کی بہت شرائط ہیں، تھوڑی نہیں ہیں۔ پہلے تو مرد ہی نہ ہوں، الحمدللہ اتنے زیادہ موجود ہیں کہ لوگ اصلاح کے لیے بندے نہیں ہیں، اصلاح والے ڈھیر سارے موجود ہیں۔ اسی طرح یہ سب شرائط گزرنے کے بعد اگر علماء اعتماد کا اظہار کریں کہ فلاں خاتون سے بیعت کی جا سکتی ہے اور اس کا یہ راستہ ہے، تو پھر اجنبی سے بیعت کریں۔ لہٰذا اب اجنبی کی ضرورت نہیں ہے، اپنی بیوی کی کرنی ہے تو کر لیں۔ بعض لوگوں کو ایک بڑا مضبوط خیال ہوتا ہے، دیکھیں ہم نام تو کسی کا لے نہیں سکتے ہیں، اور لیکن سوالات بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ ابھی حالاً میں 7-8 دنوں سے یا 10-15 دنوں سے کسی صاحب کے ایک سوال سے گزر رہا ہوں، ان کو خواہ کسی لڑکی کی ہدایت کی فکر پڑی ہوئی اور وہ اس کو نیک بنانا چاہتے ہیں، اور میں 7-8 دنوں سے سمجھا کے بڑا خود بھی پریشان ہو رہا ہوں۔ بھئی اتنی نیکی کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا نیکی کرنی ہے تو پھر جائز کتنی بات کرنا ہے، کتنا سمجھاؤں؟ آپ کو کس نے کہا سمجھائیں؟ دیکھیں نیکی کی اگر اتنی زیادہ فکر ہے تو یہ بیچاری جو کام والی آتی ہیں، اماں جی بوڑھی 70 سالہ 80 سالہ، یہ بھی تو بیچاری نماز نہیں پڑھ رہی، تو اتنا غم اس اماں جی کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے شیطانی دھوکوں میں نہیں آنا چاہیے، رشد و ہدایت کے وہ راستے اختیار کرنے چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متصادم نہ ہوں۔ ایک سوال آخری یہ ہے کہ جنت میں مسلمان داخل ہوں گے یا یہودی داخل ہوں گے یا عیسائی داخل ہوں گے؟ تاریخ اسلامی میں یہ ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا تھا، اس کا جواب سب سے پہلے کس نے دیا تھا؟ میں اسے ڈھونڈ لیا، میں جواب عرض کر دیتا ہوں، لیکن تاریخی سوال خواہ کی بہت بڑی محنت ہوتی ہے۔ یہ امام محمد عبدہ، کوئی ایک بہت بڑے اللہ والے ہونے کے علاوہ یا ساتھ ساتھ بڑے حدیث اور تفسیر پر گرفت رکھنے والے ایک قابل آدمی تھے۔ تو کسی بہت بڑا مجمع میں جہاں پر وطنی اعتبار سے وطن کے باشندے عیسائی بھی جمع تھے، یہودی بھی جمع تھے اور مسلمان بھی جمع تھے، اور ان کے علماء اور پادری اور جیسے ایک ملک کے سب باشندگان اکٹھے تھے، تو کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ یہودی جنت میں جائیں گے، اور کسی نے کہا عیسائی جائیں گے، اور کسی نے کہا مسلمان جائیں گے۔ تو پادری نے اپنی مرضی کا جواب دیا اور ثابت کیا کہ صرف عیسائی جائیں گے، یہودی نے ثابت کیا کہ صرف یہودی جائیں گے، مسلمان نے جو جواب دیا وہ بڑا ہی قابل ذکر تھا۔ امام محمد عبدہ نے کہا کہ دیکھو، پہلی بات تو یہ کہ جنت میں ہم جائیں گے، لیکن چلو کوئی بات نہیں، اگر عیسائی جنت میں گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی مانتے ہیں، تب بھی ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر یہودی چلے گیا تمہارے بقول تو ان کو موسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، تب بھی ہم چلے جائیں گے۔ مسئلہ تم لوگوں کا ہے، ہمارا تو کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے اعلان کیا کہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم جنت میں جائے، تب بھی ہم تو ان کو مانتے ہیں۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جنت میں جائیں، تب بھی ہم چلے جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، تب بھی ہم چلے جائیں گے۔ مسئلہ تمہارا ہے کہ تمہیں کہیں گے کہ بھائی عیسائیوں نے جانا ہے تو پھر یہودی بچ جائیں گے، یہودیوں نے جانا ہے تو عیسائی بچ جائیں گے، مسلمانوں نے جانا ہے تو تم دونوں بچ جاؤ گے۔ یہ جواب امام محمد عبدہ نے دیا، اور اس جواب کے نتیجے میں تاریخی صفحات میں لکھا ہوا ہے کہ 33,000 لوگ اسلام لے آئے تھے۔ 33,000 لوگ اسلام لے آئے تھے کہ مسلمانوں کا دین واقعی دین ہے جو کسی سے جھگڑتا نہیں ہے، کسی کے نبی کو برا نہیں کہتا، ہر نبی کے اوپر برابر ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں برکت رکھی اور ان کو بڑا ذریعہ بنایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔